بات یہ کہ علم، ٹیکنالوجی، اللہ کے بہت سارے اسباب سب جمع ہوتے ہیں، اس میں ایک اور کمال کی بات ہے کہ وہ ساری چیزوں کو جمع کر کے امام خمینی نے ظلم کے خلاف قوموں کو کھڑا کر دیا اور اس معبود کے آگے سجدہ ریز کر دیا، معبود کے آگے جھکایا، جھکنا صرف اس مالک کے آگے، وہ وحدہ لا شریک، اس کے آگے ڈرنا کسی سے نہیں، ڈرنا کسی سے نہیں ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ یہی وہ وجہ ہے کہ اگر آپ امام خمینی کی وہ جو 1962 1963 64 جو عروج جب تحریک کا دور تھا، اور جب انہوں نے خط و کتابت اور ٹیلی گرام جب لکھے ہیں اور دنیا کو جب آپ نے ہلا کر رکھ دیا تو اس میں آپ نے یہی تو خطابات کی، کیوں ظلم؟ کیونکہ آپ اپنے خود کہتے ہیں کہ میں اپنے سامنے ظلم کو دیکھتا رہا۔ جب خمین میں آپ پڑھنے جایا کرتے تھے اس وقت وڈیرا نظام تھا خمین کے اندر، جس طرح ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، وہاں پہ ایک سسٹم تھا کہ جو وہاں کے زمیندار تھے لوٹ لیا کرتے تھے، کرپشن کرتے تھے، زمینوں پہ قبضہ، لوگوں کو تباہ برباد، وہ ظلم دیکھتے تھے۔ پھر جو رضا شاہ پہلوی کا دور آیا تو یوں کہہ لیجیے مسلط کر دیا گیا شاہی نظام کو، خاندان کو، اب اس کا ایک طرف، اور اس میں جو انتہائی درجے کرپشن کی گئی، لوٹ مار کی گئی، لوگوں کو حقوق چھین لیے گئے، حتیٰ کہ اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کس طریقے سے۔ آپ ماشاءاللہ اہل علم، ایران کے اندر ایسے قوانین پاس کیے جانے لگے کہ صاحب اب قرآن پر حلف لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ایران کا قرآن پہ حلف لینے کے بغیر بنا دو ممبر، بات ختم ہو جائے گی۔ اب اس وقت ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے یہاں مسلمان نہیں غیر مسلم بھی آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ کیسے دفاع؟ آپ اس کے خلاف ظلم کو دیکھتے رہے کہ کیسے بنیادیں تو اللہ اور اس کا حبیب عطا کر رہا ہے، قرآن ہے، اسی کو تم مٹا رہے ہو، اسی کو تم مٹا رہے ہو، اللہ اکبر۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ امام خمینی نے باقاعدہ وہ تاریخ ساز لکھا رضا شاہ پہلوی کو، اس دور لڑکار ظلم کے خلاف۔ یہ بھی میں آپ کو ٹیکنیکلی بات بتا رہا ہوں کیونکہ علماء ازہر سے بھی گفتگو، دنیا کی یونیورسٹیز کے پروفیسر سے، جب علم آتا ہے نا صاحب، تو علم آپ کو تہذیب، تمیز، تمدن، آپ کو ایجوکیشن سب کچھ دے رہا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ تھوڑا معذرت کیا وہ کہتا ہے کیا کریں گے یار کسی کے خلاف کھڑے ہو کے، ہماری جان نہ چلی جائے، ہمارے گھر بار ہیں، ہمارے بچے، تو وہ تھوڑا سا ڈر، ایک خوف پیدا۔ امام خمینی کا کمال یہی تھا، علم بھی چل رہا ہے حوزات علمیہ کے اندر، باقاعدہ فقیہ ہونے کا اعلیٰ درجہ، مجتہد تھے وہ قوم کے اندر امام خمینی ماشاءاللہ، وہ یدرس الفقہ و اصول الفقہ، بڑے بڑے علوم پڑھاتے تھے امام خمینی، یدرس الفقہ، اور بڑے اجتہاد کے درجے پر کہ علم میں بھی کمال، جناب مراتب میں بھی کمال، لیکن ڈر نہیں رہے، للکارتے ہوئے کہتے ہیں رضا شاہ پہلوی عالم یہ ہو گیا ظلم کا کہ اگر امریکن یورپین کی گاڑی سے کتا، یعنی ہماری گاڑیوں سے اگر امریکن کا کتا مر جاتا ہے تو جانتے ہو کہ تمہیں ان کی بارگاہ میں آ کر اپنی وضاحت کرنی پڑے گی۔ رضا شاہ پہلوانی، ملک ہمارا ایران، زمین ہماری ہے، کتا ان کا مر رہا ہے، لیول تمہارا یہ ہو گیا کہ تمہیں جانا پڑے گا، تم اونر ہونے کے باوجود اتنی غلامی کی زندگی، اور ہمارا اگر کوئی عالم، کوئی مزدور وہ مر جاتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کہا یہ ظلم کی انتہا ہے، یہ ظلم کی انتہا، ڈرو اللہ سے، اس نظام سے ڈرو۔ اس کے خلاف آپ نے اعلان بلند کر دیا جاؤ۔ بس جب یہ فکر تھی قوم کو، جو آپ کہہ رہے قوم کیسے بیداری، حضرت فرمایا اس ظلم کے بعد کہ وہ پھر نوجوان بھی جمع ہو گئے، علماء بھی جمع ہو گئے، نجف کے عراق کے سب امام خمینی کے ساتھ وہ ملتے چلے گئے، اور سب سے بڑا کمال یہ کہ خود گھر میں نہیں، اور ڈٹ گئے، میں سامنے ہوں نا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ پر چھاپا مار گیا، آپ کو پکڑا گیا، رضا شاہ پہلوی اور امریکہ یورپ ساتھ دے رہا تھا، تو آپ اہل علم میں جانتے کہ جس وقت آپ کو پکڑا جا رہا تھا اس وقت امام خمینی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر تھے اور نماز پڑھا رہے تھے۔ یعنی یہ بتانا مقصود تھا کہ معبود کے ساتھ رابطہ، اور عالم کی دنیا ان کے پکڑنے کی طرف، یہ پیغام دیا امام خمینی، پیغام دیا اگر چاہتے ہو انقلاب لانا، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا پڑتا ہے، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، مصیبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، جلا وطن کر دیے گئے، تحریک سے پیچھے نہیں ہٹے، ترکی، پھر کئی سال عراق، نجف، لیکن اللہ نے پھر کیا صلہ دیا ہے کہ کم من فئۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ،
वल्लाहु मअस-साबिरीन कि जब वही इमाम खुमैनी कई साल के बाद तहरीक से पीछे नहीं, वहाँ पे भी राब्ता अवाम नौजवान दर्द फिक्र उनको एजुकेट करना, जुल्म के खिलाफ खड़े रहना, कर लो मेरे साथ जो कर सकते हो। फरांस में जब आप गए वहाँ पे भी लोगों ने कहा तहरीक से हट जाओ, खामोशी के साथ जिंदगी काटना, सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस फिक्र का आगाज करते हुए इतनी मुसीबतें झेली हैं, अब अपने मिशन से कैसे हट सकता हूँ, अब अपनी फिक्र से कैसे हट सकता हूँ। चाहे फ्रांस में बैठूंगा, चाहे इराक में बैठूंगा, चाहे ईरान में बैठूंगा, अपने मिशन के लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। मौला कायनात इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत पर अमल, लेकिन कौम को उठाकर रहूंगा क्योंकि लीडर मैं हूँ। तो वो लीडर जब उठा है और उठाया है तो फिर अल्लाह की तरफ से तायीद आ गई है। वो छोटा गिरोह था, फिर ऐसा कभी अल्लाह ने कहा है कि जब आप ईरान वापस तशरीफ लाए तो लाखों लोगों का समंदर ही समंदर था। वो बादशाह, वो लोग जो इम्पोर्टेड हुकूमतें थी, वो सारी की सारी गायब होती चली गई। गलबत फ़िअतन कसीरा बिइज़्निल्लाह, इमाम खुमैनी अपने हवारियों के साथ कामयाब हो गए और आज तक उस इनकलाब का परचम पूरी दुनिया के अंदर लहरा रहा है। इसी तरह मैं दूसरा एक पॉइंट वहां पर जिक्र, एक और बात बड़ी इमाम खुमैनी ने एक कमाल ये किया कि ईरान जब मैं गया जामिअतुल मुस्तफा अहमद सईद, अल्लाह अकबर, फरह जिद्दन, मैं बड़ा खुश हुआ। वहाँ के प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स और उलमा से मिला। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर हम सब दीन वाले माशाअल्लाह सब अहले इल्म मोहब्बत वाले, लेकिन सब हम कुरान की बात तो कर रहे हैं, कुरान की ज़बान से हमारा ताल्लुक नहीं। क्या बात, यानी हम में से कोई बड़े बड़े उलमा चले जाए, अब यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ो नहीं, वहाँ मैंने यूनिवर्सिटीज़ में देखा है। फिर ईरान तबअन في جامعة المصطفى هناك دكاترة والأساتذة هم ليس فقط يدرسون ويفهمون القرآن بل يتكلمون لغة القرآن ولغة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم। जब वहाँ पहुंची ईरान जामिअत मुस्तफा के अंदर तो अल्लाह के फजल व करम से मैंने देखा कि कुरान की तो बात अपनी जगह, कुरान की ज़बान को लागू कर, और यही हमारा भी मिशन है। ये एक जो समझिए पैगाम कि अपना ताल्लुक कुरान, साहिब कुरान से जोड़ लीजिए। हुजूर ने फरमाया ना, मा इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लु, मुस्तफा ने फरमाया गारंटी दे रहा हूँ, दो चीजों को मजबूती से थाम लो, कभी गुमराह नहीं हो सकते। वाहिद किताबुल्लाह, अस्सानी इत्तरात अहल बैत। मुस्तफा ने फरमाया पहली चीज किताबुल्लाह है, अल्लाह की किताब, उसको थाम लो, तमस्सकतुम बिही, और दूसरा मेरी आले बैत को थाम लो, सारी जिंदगी कभी गुमराह नहीं, कामयाब होती चली है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी मिशन है कि अरबी ज़बान, उसी की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर भी, और अल्लाह के फज़ल व करम से जामिअतुल अज़हर ने भी, बड़े उलमा ने भी इन चीज़ों को सजा। अल्लाह ताला आपकी इस महफिल के अंदर मज़ीद बरकतें अता फरमाए और हमारे इस तालीम को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन।